ہم نے دیکھا جعفر ایکسپریس کے ساتھ اسی ہفتے ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اس کی سب نے مذمت بھی کی اور پھر اس عزم کا ارادہ کیا گیا کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. اس دن پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور سی ایم بلوچستان نے کہا کہ جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ نوشکی میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس کا ہدف بھی ایف سی اہلکار تھے. 7 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں اور بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ کاکڑ صاحب, کیسے اس دہشت گردی سے نمٹا جائے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ شہزاد مجھے انوائٹ کرنے کا. میرے خیال میں ایک تو جو معاشرے کے اندر یہ تقسیم ہے پاکستانی معاشرے میں, بدقسمتی سے پاکستان میں ایک طبقہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ریشنلائزیشن آف وائلنس یا اپیزمنٹ کے آرگومنٹس جنریٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے ایسے کچھ سیاسی رہنما, کچھ سماجی رہنما, کچھ میڈیا کے لوگ وہ سموک سکرین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ایول ہے, جو ٹیرر ہے, جو پاپولیشن کو ٹیررائز کرنے والے لوگ ہیں, قاتل ہیں, ان کا تذکرہ تو نہیں کرتا بلکہ ان وجوہات کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دراصل یوں سوشیو اکنامک کنڈیشنز موجود ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام دہشت گردی پھل پھول رہی ہے. بدقسمتی یہی ہے. میرے خیال میں ایک نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو ہے نا 25 کروڑ ہمارے کیس میں پاکستانی اکٹھے ہو جائیں, اور کسی بھی اے پی ایس کے واقعے کے بعد بھی سارا پاکستان اکٹھا نہیں تھا, میجورٹی تھی, میجورٹی. لیکن اس سے پہلے ڈیوائڈ زیادہ بڑی تھی نا, گڈ طالبان بیڈ طالبان, ایٹ لیسٹ وہ کافی حد تک ختم ہوئی تھی. اب جو ہے نا یہی آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بھی چاہیے کہ ایک میجورٹی جو ہے نا پارلیمان کے اندر, سوسائٹی میں, انٹیلیجنشیا میں, وہ ایک طرف ہو جائیں. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ لیکن میں ایک سوال یہاں پہ کر لوں کہ ملٹری ایکشن تو بلوچستان میں ایک عرصے سے جاری ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسموک سکرین جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں ملٹری ایکشن ایک عرصے سے جاری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمو ڈائریکٹریٹ نے وہاں پہ فوج ڈپلوائے کی ہوئی ہے, جیسے میران شاہ وغیرہ تھا, ایسا تو نہیں ہے معاملہ. تو اب ملٹری ایکشن وہ ہے, یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے کنفیوژن اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ایک تسلسل سے فوج وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے آپریشن کر رہی ہے اور ابھی تک وہاں پر یہ وائلنس کنٹرول نہیں, اور ایسا قطعاً نہیں ہے. لیکن جیسے آئی بی اوز تو ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی بتایا اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں آئی بی اوز میں اور ملٹری ایکشن میں فرق ہے. جی, یہ تفریق, یہی میرا گلہ رہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کی اناؤں کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ سیکیورٹی کے جو نوانسز ہیں, اس کے جو جاگنز ہیں, اس کی جو اپلیکیشن ہے, ان کا یہ ادراک نہیں ہے اور ہم ایک پورا کا پورا بیانیہ بنا دیتے ہیں. آئی بی او, ملٹری آپریشن, کاؤنٹر انسرجنسی, یہ تمام وہ فریزز ہیں جس کی اپلیکیشن کے نتائج ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب 20 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تو اس کا تاثر اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. صحیح, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن مجھے بتائیے گا کہ واٹ کین بی ڈن, کیونکہ اس دن بھی پریس کانفرنس میں سی ایم صاحب نے کہا ہمیں اپنی گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, جو اے بی ایریا کا مسئلہ ہے وہ ختم کریں گے. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہو تو اس کے بعد یہ سب کچھ امپروو کریں گے, لیکن چلے اب بھی اگر کرنے ہم جا رہے ہیں, ہاؤ کین وی امپروو آن اٹ؟ دیکھیں سانحات تو وہاں پر اب روزمرہ کے معمولات بن گئے اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ کسی بھی ثانیہ سے کم نہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ, یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا, ہیٹس آف ٹو آر سیکیورٹی نقصان اس سے بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے, ایک نقصان بھی بہت ہے جان کا, لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا تھا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس انداز میں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کو ریسکیو کیا اور ان ٹیررسٹ کو ایلیمنیٹ کیا, یہی کورس آف ایکشن جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہمیں چاہیے. ہم اپنے جو کائنیٹکس ہیں اس کو سمارٹلی اپلائی کریں. مجھے یقین ہے کہ جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے ٹیکٹیکل اپروچ کو, اسٹریٹجک اپروچ کو ریوزٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس گیجٹس نئے آ گئے ہیں, ان کے پاس جو لیفٹ اوور بلیک مارکیٹ میں اسلحہ اسمال آرمز اویلیبل ہے اس پہ ایکسیس آ گئی ہے, ٹیکنالوجی کچھ ان کو ایکسیس مل گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ گائے بگائے آپ کو, کیونکہ جس قسم کی ایسکیلیشن اب ان دہشت گردوں کی جانب سے ہو رہی ہے اور بتایا گیا کہ اسپانسرڈ کیونکہ انڈیا سے ہے, افغانستان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں, تو ان کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن جب یہ انٹرنیشنل اس میں پلیئرز انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اس وقت آپ کی طرف ہے. آپ کا کیس انتہائی مضبوط ہے بشرطے کہ اگر آپ اپنا کیس لڑنا چاہیں.
सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किए और तमाम दुनिया की हुकूमतों पे जोर दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआवनत करें इस टेररिज्म के ख़िलाफ़। अमेरिका ने कंडेम किया है, यूके ने किया है, ईयू ने किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, नहीं किया है तो हिंदुस्तान ने नहीं किया, मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, हो सकता है किया हो। यानी सारी की सारी दुनिया आपकी पुश्त पे आके खड़ी है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मैंने जैसे आपके सामने अर्ज़ की कि पाकिस्तान का एक तबका ज़रूर है जो कि इस कन्फ्यूजन का शिकार है और वो ये समझता है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से या इनके ख़िलाफ़ फोर्स की एप्लीकेशन, अप्रोप्रिएट फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो दुरुस्त नताइज उससे नहीं निकले। बात करते हैं डिटेल में काकर साहब, क्योंकि देखें जो लोग पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो अलहदगी पसंद है, या जो लोग जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात करते हैं, बेकसूर इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उनके लिए तो कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो एक्सट्रीमिज्म है उसके लिए भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। उनसे तो आपने लड़ना है और जैसे कहा गया था कि जो वो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल एंगल भी है। मिसाल के तौर पर उस दिन डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का इसी साने के बाद एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ पॉलिटिकल मसाइल है जो हमें हल करने हैं। उन्होंने अपने दौर का हवाला दिया कि 60-70% जो है हम मामलात हल कर चुके थे, लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फिर पीछे हट गई तो मामलात हल नहीं हो सके। तो उनकी नज़र में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ शायद वो अलहदगी पसंद ना हो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होती है या जो लोग उस तरफ चले जाते हैं उनको बातचीत करके वापस लाया जा सकता है इस तरफ। देखिए, इस बहस में उलझ के मैं समझता हूँ कि फिर हम जो असल मुद्दा है उससे दूर हो जाते हैं। बात यह है कि क्या आप इसके कायल हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हों, अख्तर मेंगल साहब हों, मारंग साहिबा हों या कोई भी है, कि ये सिंपल हम कह देते हैं कि जी इनकी के पास कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी का मसला नहीं है। क्या ये डिमांड करते हैं कि इन कातिलों के, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान कार्रवाई करे? ये नहीं डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं इसके बाद। जब आप उनसे ये बात करते हैं वो आपको, मैंने कहा कि ना, तवज्जो हटाओ नोटिस की तरह किसी और तरफ ले जाते हैं। पहले तो इस फेज़ में, इस स्टेज पे ये कन्फ्यूजन दूर करें कि कौन है जो ये डिमांड शद्दोमत से कर रहा है कि इन कातिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। ये डिमांड क्यों नहीं करते कोई? क्या वो उनके लोग नहीं हैं? क्या वो को सिटीजन्स पाकिस्तान के नहीं हैं? या वो जो कातिल हैं उनको तो अपनी कौम का हिस्सा समझते हैं, जो मकतूल हैं उनको नहीं समझते? जो बुनियादी बात है उस पर आ नहीं रहे हैं। डॉक्टर मालिक साहब जैसे लोग जो कि सूबे के चीफ मिनिस्टर अब से 10 साल पहले रहे, अख्तर मेंगल साहब जो कि हमेशा रियासत के साथ रहे हैं, अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आपको लग रहा है कि वो कंडेम नहीं करते इस किस्म के दहशतगर्दों को? मुझे तो कंडेम तो अमेरिका ने भी कर दिया। क्या अमेरिका आपके साथ BLA के खिलाफ लड़ रहा है? नहीं, लेकिन ये सब तो लड़ रहे हैं ना, तभी तो रियासत के साथ खड़े होते हैं ये लोग। मैं यही अर्ज़ करूँ ना, ये आपका कहना है, ये शायद आपका मानना है या आपका व्यू है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ऑन रिकॉर्ड मुझे बता दें, जहाँ पिछले कई सालों से जितने वाक़यात हुए हैं जिसमें बेगुनाह लोगों की शहादतें हुई हैं, चाहे वो बसों से उतार के शहीद किया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे अटैक किया गया है, पार्लियामान में खड़े होकर, किसी और फोरम पे खड़े होकर उन्होंने कहा हो कि जी BLA, BLF, BRA, इनके जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको एलिमिनेट करना चाहिए। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब बलूचिस्तान के CM थे उस वक्त भी BLA के खिलाफ कार्रवाई होती थी तो CM की मर्जी से ही हो रही होती होंगी ना। फिर अख्तर मेंगल साहब ने तो अभी भी ये कहा है कि बड़ा अफसोस हुआ है जो हुआ है। वो ये तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कब से हम कह रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दें, लेकिन अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं। मैं आप शहजाद, आप वो यहाँ पे है नहीं, अपना दिफा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा शिद्दत ज़ोर के साथ ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मजम्मत करना, अफसोस होना, वो तो जो ग्रीनलैंड में बैठा हुआ शख्स है उसने टीवी पे देखा, उसको भी अफसोस हो रहा है। मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर के हवाले से कह रहा हूँ, TTP के लोगों ने स्टैंड लिया, APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उन्होंने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करा। क्या नेशनल एक्शन प्लान में उस वक्त डॉक्टर मालिक साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसमें ये क्लॉज डलवाई कि बलूचिस्तान में कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ लोगों से बातचीत होगी। तो क्या, और फिर एक नुक्ता ये आता है कि जी 60%, 70% एक शख्स था बरामदा बुगटी, उसके साथ मेरे ख्याल में कोई बातचीत। आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ सिंपथाइजर्स हैं जो कि टेररिस्ट की भी सिंपथी करते हैं, अगर ये किया जाए, या फिर अगर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच जैसे लोगों को या अख्तर मेंगल साहब जैसे लोगों को अगर आप उन्हीं की सफ़ों में खड़ा कर देंगे
تو پرابلم تو بڑھے گا نہیں. آپ کیوں بات کو, کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ وہ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں, جو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے ساتھ ریاست کے ساتھ رہے. کیا جمعیت علماء اسلام ٹی ٹی پی کے صف میں کھڑی تھی؟ نہیں, جب نہیں کھڑی تھی, لیکن وہ کھل کے یہ نہیں کہتی کہ ان کے خلاف کارروائی کرو. آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس فیز میں, اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ کیا مولانا حسن جان کا قاتل جو ہے اس کو میں مجاہد کہوں, جو شیخ الحدیث تھے. میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہمارے ہاں ہیں ان کو ایک طرف ہونا ہوگا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے مترادف اگر چلانے کے معاملات کو کوشش کریں گے تو حل نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست پر یقین رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ڈائیلاگ اور بات چیت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ویو ہے, تو پھر تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو, لیکن وہاں پہ بٹھا کے ان سے باقاعدہ تقریر کرائی گئی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر مالک بی ایل اے کا مائتی ہے, میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اختر مینگل بی ایل اے کا مائتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا, وہ کھل کر نہیں بات کر رہے. وہ اس لیے ہے, کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ وہ یہ یا تو یہ تجویز کریں کہ جناب ان کے ساتھ گفت و شنید 6 مہینے کا یہ پلان ہے, میں بشیر زیب کے ساتھ بات کروں گا, میں اللہ نظر کے ساتھ بات کروں گا. اگر وہ بات چیت ناکام ہوئی تو پھر ذمہ داری میری ہے, میں رسپانسیبل ہوں. اس طرح کی کوئی تجویز کہیں آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بشیر زیب جیسے لوگوں سے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی میں تو مطلب میں آپ کو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اسپیکولیٹو انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اس کو فیکٹ بنا کر پھر مجھ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے آپ دیکھیں, آپ یو نو بلوچستان ویری ویل, ٹھیک ہے, آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ نے اس پہ بہت زیادہ بات کی. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ کے توجہ سے آپ کی آڈینس کو. جی جی, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وفاق پرست جماعتیں ہیں وہاں پہ, جن کو پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو کہ چیری پکنگ کرتی ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں نا. حکومتوں میں تھے تو پھر کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہاں کیا, تو لہٰذا یہ مکمل اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, مکمل پرو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں. پچھلے 20 سال سے جو قتل و غارت گری وہاں چل رہی ہے, اس میں بلوچ قوم کو, بلوچستان کے باسیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیا وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ بلوچ قوم پرست ہیں یا وفاق پرست ہیں یا اسلام پرست ہیں, یہ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایک منظم قانونی, چاہے نیم فوجی کارروائی ہے چاہے فوجی کارروائی ہے, فورس کی اپلیکیشن ہے, وہ کی جائے, اس کا نتیجہ آئے گا؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, ان میں سے فلاں صاحب ہیں, فلاں گروہ ہے, فلاں گروپ ہے,